Okay, now introduction of the Government Bill number 41 of 2021, a bill to further amend the Sindh Factories Act. The सीएम साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे, हम भी दोस्तों से कहेंगे अगर वो बात करनी है तो फ्लोर पे कर ले आके। Now it's too late. मैं तो कह रहा हूँ अजीत साहब कर ले आके बात। एक्चुअली मसला सारा ये कि एक अनपढ़ ऑपोजिशन से ज्यादा खराब कोई और चीज नहीं है। ये हमारे रूल्स हैं, ये आईन है जिसके मुताबिक आप हाउस चला रहे हैं और आप हाउस चला रहे थे। इसके अंदर रूल 117 है, जब बिल गवर्नर रिटर्न करता है विद अ मैसेज, तो वो मैसेज जो है, मैं रूल पढ़ लेता हूं, सब रूल 4, on the day on which such a motion is fixed, the minister in charge or the member concerned shall move that message and that message may be taken into consideration at once. कोई ऑप्शन ही नहीं है मिनिस्टर को। पता नहीं, एक बहुत पुराने मेंबर थे, बहुत था शायद को कुछ पता हो, कहते जी जनरल प्रिंसिपल्स में बात करनी है। भाई वो जनरल प्रिंसिपल्स तो पुराने हो गए, ये एट वंस कंसिडर होना था। आपने बिल्कुल सही कहा, इनको अगर अमेंडमेंट्स थी और 2 अमेंडमेंट्स आई भी, आपने रीड आउट भी की, दे वर नॉट इंटरेस्टेड। इनका शौक था ये शोर हंगामा करना, इसलिए कि इंशाल्लाह ताला ये जो बिल अब मंजूर हो गया और गवर्नर साहब के पास जाएगा असेंट के लिए, और 10 दिन के अंदर, मैक्सिमम 10 दिन के अंदर इट विल बिकम अ लॉ। ये इस सूबे के लोगों की उमंगों के ऐन मुताबिक है। और इसमें हमने पहले भी कहा था, जिस दिन ये बिल पेश हुआ था इनिशियली, कि हमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक डेडलाइन थी 1 दिसंबर की। मैं सर खुद इलेक्शन कमीशन के पास गया और उन्होंने उस डेडलाइन को बढ़ा के 15 दिन की 2 वीक की एक्सटेंशन दी है, और इसीलिए हम चाह रहे थे कि आज ये पास हो। इनकी अमेंडमेंट्स थी, अगर ये सीरियस थे तो अमेंडमेंट्स पेश करते, और उन्होंने की भी, लेकिन मूव करने का वक्त आया तो शोर मचाते रहे। जो भी जनरल एक, और ये हम पहले ही करना चाह रहे थे, जो चीजें ऑब्जर्वेशंस थी वो बाय एंड लार्ज सारी इनकॉर्पोरेट हो गई, और इंशाल्लाह ताला, और अभी भी मैं कह रहा हूं इस बिल के अंदर हो सकता है और भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हो। किसी के लिए रास्ता बंद नहीं है, वो अगर कोई और अमेंडमेंट लाना चाहता है तो एज एन प्राइवेट बिल मूव कर सकता है। गवर्नमेंट को जरूरत होगी तो गवर्नमेंट भी एक अमेंडमेंट लाएगी, अगर कोई लाने की जरूरत होगी तो कोई चीज खत्म तो नहीं होती। लेकिन इस तरीके से, और खास तौर पे सर जिस चीज पे इधर अभी भी हो रहा था, और बड़ा ये प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध है, इसमें सर आपके बड़ों ने भी इसी असेंबली में पार्टिसिपेट किया है, मेंबर रहे हैं, मेरे बड़ों ने भी किया है। बहुत अफसोस, बहुत ज्यादा, मैं कह रहा हूं कि इधर बैठे हुए कुछ दोस्त बैठे हैं इधर, जो सुन लें, जो लिसानियत शुरू की गई है कि कब्जा नामंजूर। ये सूबाई असेंबली सिंध जो है, ये क्या कब्जा करा हुआ है सिंध पे? सूबाई असेंबली की में हम मेजॉरिटी में हैं। इस सूबे के लोगों ने हमें इलेक्ट किया, ना सिर्फ एक बार इलेक्ट किया, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी है हर वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट लिए और सबसे ज्यादा मेंबर्स आए। और इस पे कहते हैं कब्जा के सिंध के लोगों पे। क्या तुम चाहते हो इस्लामाबाद से आके कब्जा उधर, जो कि तुम लोग चाह रहे थे अभी करने के लिए? ये सिंध के लोग ये कब्जा नहीं होने देंगे। हाँ, हम पाकिस्तान का हिस्सा है, हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझो, ऐसे हालात नहीं पैदा करो कि लोग कुछ और सोचना शुरू हो। और आप ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं। ये कहना मैंने इनकी जुबान से सुना था, एक मेंबर है कि जी नासिर शाह साहब रोडी से हैं, वो कराची के फैसले करेंगे आके। नासिर शाह साहब सिंध के हैं, नासिर शाह साहब पाकिस्तान के हैं। और हाँ, इस सिंध के लोग अगर नासिर शाह साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्ट करेगी तो सिंध के लोगों के लिए नासिर शाह साहब फैसले करेंगे। तुम लोग माइनॉरिटी में हो, माइनॉरिटी में रहोगे, कभी फैसले नहीं करोगे। ये उस वक्त आके इधर, और ये लिसानियत फैलाना, बहुत अफसोस की बात है, ये लिसानियत फैलाने वाला अब लंदन बैठा है, उसको ये खुद भी नहीं मानते अब, लेकिन उसकी जो सोच थी ना वो इनके जहनों से निकली नहीं है। ये मैं सबको बताना चाहता हूं, बात तो करते हो, उसको डिसोन तो कर दिया है, लेकिन उसकी सोच अपने जहनों से निकाल नहीं सके। सिंध के बनो, पाकिस्तान के बनो, पाकिस्तान से मोहब्बत करो, सिंध से मोहब्बत करो,
اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر تم سندھ سے محبت کرو گے تو سندھ کے لوگ بھی تمہیں محبت دیں گے، لیکن تمہارے دل کے اندر سندھ کی محبت نہیں ہے، اس لیے ہر دفعہ تم ریجیکٹ ہو جاتے ہو۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ جو بل ہے اس میں بہت صلاح مشورے کے بعد، یہ ابھی نہیں سر 8-10 مہینے سے جب سے لوکل گورنمنٹ کا ٹرم ختم ہوا تھا، منسٹر صاحب ہر ایک سے بات کر رہے تھے، انہوں نے سب سٹیک ہولڈر سے کنسلٹ کیا، اور یہ میں نے پھر کہا اور بہتری آ سکتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ضرورت ہوگی ہم اور چیزیں اس میں لائیں گے، لیکن یہ عین سندھ کے عوام کے امنگوں کے مطابق ہے۔ اس کے اندر جو ایک جنرل ڈیمانڈ آئی تھی کہ جی اربن ایریاز جو ہیں ان میں ٹاؤن سسٹم کیا جائے، وہ ٹاؤن سسٹم لے آئے۔ ادھر اعتراض آئے تھے کہ جی اب بڑی حیرت کی بات نا، ایک ہنگامہ ڈالا کہ جی اینی پرسن کیسے ہو سکتا ہے، اینی پرسن کیسے ہو سکتا ہے۔ میرے معزز دوست جماعت اسلامی کے بھی ادھر ایک ممبر ہیں، ان سے میں پوچھتا ہوں مرحوم نعمت اللہ خان کیا اسمبلی کے کسی کاؤنسل کے ممبر تھے جب بنے تھے ناظم کراچی؟ وہ اینی پرسن تھے۔ کنور نوید جمیل حیدرآباد کے ناظم بنے تھے، کسی جگہ سے لگنی اینی پرسن تھے، اب وہ اعتراض کر رہے تھے۔ چلے ہم نے وہ اعتراض بھی مان لیا، اس لیے کہ ہم تو سمجھے تھے ان کی اپنی ڈیمانڈ ہے، ہم نے وہ مان لیا۔ جو اوپن بیلٹنگ یا اوپن شو آف ہینڈز یا سیکرٹ بیلٹ کی بات تھی، سر آئین کا آرٹیکل 226 کہتا ہے کہ سارے الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہونے، لیکن ہم نے وہ بھی چیز مان لی اس لیے کہ ہمارے اوپر الزام، اور مجھے بہت افسوس ہے، گورنر کے کانڈکٹ پہ کچھ کہنا نہیں چاہیے، لیکن میں افسوس کا اظہار تو کر سکتا ہوں کہ گورنر صاحب اس میجورٹی جو اس طرف بیٹھی ہے جس نے بل پاس کیا، اس پہ الزام لگا رہے تھے کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کے لیے کر رہے ہیں۔ مجھے کہنا نہیں چاہیے، یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگائیں۔ چلے ہم نے وہ بھی مان لیا انہوں نے جو کہا۔ باقی واٹر بورڈ میں کو چیئرمین بنایا ہے ہم نے میئر کو۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا جو بھی لاء پاس ہوا ہے اس میں میئر اور جو ڈویژنل ہمارے کارپوریشنز ہوں گی ان سب کے میئرز کو ہم نے اس کا چیئرمین بنایا ہے۔ ہم نے اوور سائٹ ایجوکیشن، ہیلتھ، ایگریکلچر، لائف اسٹاک، پولیس، اسپورٹس اور بھی جو ہیں ان کو ویمن امپاورمنٹ، ڈپارٹمنٹ فار ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسنز، ان سب کے لیے ہم نے اوور سائٹ لوکل کاؤنسل کو دی ہے۔ یہ تو کچھ اسکولوں کی بات کر رہے تھے، کچھ اسپتالوں کی، ہم نے تو پورے سندھ کے اسپتال کی اوور سائٹ ان لوکل کاؤنسلز کو دے دیے، اور اتنا یہ ایک اچھا جو ہے ہوگی آپس میں لوکل کاؤنسلز اور پروونشل گورنمنٹ کی اس میں جو آپس میں کریں گے وہ کسی اور قانون میں نہیں ہے، اور یہ سندھ نے لیڈ لیا، اور مجھے پتہ ہے یہ باقی سارے بھی ابھی اس کو فالو کریں گے۔ کہہ رہے تھے کہ جی ٹیکس لے لیا، میں نے کہا تھا بھائی اس کو پڑھ تو لو ایک بار۔ سر جو ٹیکس آن اموویبل پراپرٹی تھا، ٹرانسفر ٹیکس آن اموویبل پراپرٹی، وہ پہلے قانون میں کے ایم سی اور ڈی ایم سی دونوں کے کھاتے میں ڈالا ہوا تھا، لیکن وہ لیتی ڈی ایم سی تھی، غلطی سے کے ایم سی میں آ گئے تو اس کو کریکٹ کیا، ابھی ٹاؤنز لیں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے جو اموویبل پراپرٹی ٹیکس تھا جو پہلے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کلیکٹ کیا کرتی تھی، دیتی لوکل کاؤنسلز کو تھی، لیکن ہم نے کہا نہیں ان کو خود ذمہ دار بنائیں، یہ خود اپنا ٹیکس کلیکٹ کریں۔ ہم نے تو ایڈیشنل ٹیکسز دیے، پڑا وڑا کچھ نہیں، صرف تھی ضرورت کی ادھر ہنگامہ ڈالنا ہے، اور باہر جا کے بھی یہی کہیں گے کہ ہمیں بولنے نہیں دیے گا، سر آپ کے اوپر بھی کچھ ضرور کہیں گے، مجھے پتہ ہے ان کی اس کا، لیکن اگر کتاب پڑھ لیتے، قانون پڑھ لیتے کہ اس پہ جنرل پرنسپلز میں ابھی بات نہیں ہوتی۔ گورنر کے میسج پہ آپ میسج پڑھ کے سناتے ہیں، میسج جب آ جاتا ہے اس پہ حکومت اگر کچھ امینڈمنٹس کرنا چاہتی ہے وہ پروپوز کرتی ہے، اگر کسی بھی ممبر کو فردر امینڈمنٹس ڈالنی تھی وہ امینڈمنٹس ڈالتا۔ 2 ممبران نے امینڈمنٹس ڈالی بھی، لیکن میرے خیال ہے باقیوں کے پریشر میں آ کے انہوں نے امینڈمنٹس بھی نہیں پڑھی اپنی، کنسیڈر کرتی ہے، اگر ہاؤس بہتر سمجھتی وہ امینڈمنٹس پاس بھی کر سکتی تھی۔ ادھر سننے میں آ رہا تھا کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو امینڈمنٹس ڈالنی تھی، بھائی امینڈمنٹس ادھر شور مچا کے کاغذ پھاڑ کے تو نہیں ڈالتے، امینڈمنٹ صاحب اٹھ کے اپنے مائک پہ اسپیکر صاحب سے اجازت لے کے جب وہ کلاس پڑھا جاتا ہے اس میں امینڈمنٹ ڈالتے۔ تو میں وہی کہوں کہ اس صوبے کی بدقسمتی ہے کہ ایک ان پڑھ اپوزیشن آ گئی ہے جو کوئی بھی کام اگر کرنا بھی چاہتی ہے تو نہیں کر سک رہی ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ایک جاہل اور ان پڑھ گورنمنٹ آ گئی ہے جس کو اس ملک میں
جو ہو رہا ہے اس وقت, جو شدید مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے, ادھر سارے دوست بیٹھے ہیں, سارے آئے ہوں گے, پتہ نہیں کسی نے گھر میں کھانا کھایا بھی کہ نہیں, اس لیے کہ گیس کسی کے گھر میں نہیں آ رہی ہے. اب یہ شاید ہوٹلوں سے گیس منگا کے, کھانا منگا کے وہ سب کھانا کھا رہے ہیں. گھروں کے چولہے بند کر دیے. یہ چاہ رہے ہیں نا, انہوں نے سب کو برابر کر دیا, سب بھوکے رہے. اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے. مجھے تو آج کسی نے کہا تھا کہ چاہیے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے سلیکٹڈ, کہ وہ اب ہاتھ جوڑے, پاکستان کے عوام سے معافی مانگے اور چلا جائے, اس لیے کہ اس کے سنبھالنے کی بات نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے لیڈرشپ کی میں سندھ کے لوگوں کی خدمت کرتی رہے گی, اور وہ دن دور نہیں ہے جب بھی الیکشنز ہوں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں کامیاب ہوگی. بہت شکریہ سر.